واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور تشریف فرما تھے تو ایک صاحب آئے اور عرض کی کہ میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے. اونٹ کے اندر پاگل پن پیدا ہو جاتا ہے اور جب یہ پاگل ہو جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. تو میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے آیا ہوں. اچھا، میرے پاس آج تک کوئی نہیں آیا کہ میری بھینس پاگل ہو گئی ہے، میرا بیل پاگل ہو گیا ہے، میرا جو ہے وہ فلاں جانور جو ہے وہ مجھے مارتا ہے، وہ بکرے بھی مارتے ہوتے. آج تک میری عمر 26 سال سروس میں گزر گئی ہے تو مجھے آج تک کسی نے پوچھا. اس لیے نہیں پوچھا کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ مولوی صاحب ہیں، ان کا ان چیزوں سے کیا تعلق. لیکن حضور سے آ کے کہتے ہیں ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا. ان کو پتہ تھا سارے دکھوں کا مداوع حضور ہے، ہر مرض کا علاج حضور ہے. تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور میرا اونٹ پاگل ہو گیا. تو فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. حضور نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیا پتا اور میں کیوں تمہارے اونٹ کے معاملے میں آؤں. مجھے بعض لوگ کچھ ایسے مشاورت ایسی بھی مانگتے ہیں جو میرے شعبے سے متعلق نہیں ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، باقی یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے خیر کرے، استخارہ کر لیں، یہ کر لیں. لیکن حضور چل پڑے. فرمایا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. وہاں گئے تو آج بھی مدینہ المنورہ میں باغات کے گرد 4 دیواریاں ہیں اور پھاٹک لگے ہوئے. اس زمانے میں بھی کچی دیواریں ہوتی ہیں اور دروازہ لگا ہوا ہوتا. تو وہ اونٹ اس 4 دیواری میں تھا. دروازہ کھولا، حضور اندر گئے تو وہ دوسرے کنارے پہ تھا. جب اس نے حضور کو دیکھا تو دوڑتا ہوا آیا. صحابہ کہتے ہم ڈر گئے، اونٹ ہے اور پاگل ہے تو کہیں حضور کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. لیکن حضور آگے بڑھے تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کے پیشانی حضور کے قدموں میں رکھ دی، سجدہ ریز ہو گیا. جب اس منظر کو دیکھا تو پھر صحابہ کے جذبات جو ہیں وہ بے قابو ہو گئے. انہوں نے جو لفظ کہے وہ کتب حدیث میں موجود ہیں، نحن احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ اونٹ ہو کے جانتا ہے آپ کو اور قدموں میں سجدہ ریز ہے، ہم تو انسان ہیں تو کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ ہمیں تو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. نحن احق کو، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کو آپ کو ہم سجدہ کریں. تو جب حضور نے صحابہ کی اس بات کو سنا تو حضور نے ارشاد فرمایا میری شریعت میں سجدہ حرام کر دیا گیا ہے. سجدہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت وہ ساری شریعتوں میں حرام تھا، دوسرا سجدہ تحیت تعظیمی سجدہ وہ پچھلی شریعتوں کے اندر جائز رہا لیکن شریعت مصطفیہ کے اندر وہ بھی حرام کر دیا گیا. تو کہا میری شریعت میں سجدہ حرام کر دیا گیا اور اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. اب اگر یہ بات بیوی سمجھ لے کہ شوہر کے حقوق کتنے ہیں تو کبھی بھی ماں بین زوجین تفاوت پیدا نہ ہو اور معاملے طلاق تک نہ پہنچے.